بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 3-4 ماہ سے پاکستان عالمی وبا کی لپیٹ میں ہے، کووڈ-19 کرونا وائرس، جس کی وجہ سے تمام تعلیمی ادارے افیکٹ ہوئے ہیں. جہاں باقی معیشت یا باقی جو ادارے ہیں وہاں افیکٹ ہوئے، تو سب سے زیادہ تعلیمی ادارے بھی افیکٹ ہوئے، اور اس کی وجہ سے تعلیمی سرگرمیاں بالکل بند ہو گئی تھیں. لیکن کچھ عرصہ پہلے گورنمنٹ نے یہ بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ تمام طلباء کو آن لائن کلاسز پڑھائی جائیں. تو اس سلسلے میں HEC نے ایک میٹنگ ہیلڈ کی اور اس کے بعد یہ سلسلہ سٹارٹ کیا کہ تمام طلباء کو آن لائن کلاسز یا لیکچرز دیے جائیں تاکہ بچے اس سے مستفید ہوں. تو آج ہمارا پہلا لیکچر ہے، ہمارا سبجیکٹ ہے ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن. لیکچر بائی فیاض احمد، گورنمنٹ کالج کروڑ، کلاس سیکنڈ ایئر ہے. اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کھیلوں کی اہمیت و افادیت. یہ چیپٹر نمبر 1 ہے، ویلیوز آف گیمز اینڈ اسپورٹس. کھیل کی تعریف کریں، نیز اس کی اہمیت و افادیت بیان کریں. کھیل کیا ہیں، ہماری زندگی میں ان کا کیا عمل دخل ہے، ایک انسان کے لیے ان کی کتنی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کا ڈائریکٹ جو ریلیشن ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، وہ انسان کی زندگی سے ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہم اس کی تعریف کریں گے کہ کھیل ہیں کیا. Those activities which are adopted for achievement of player coordination, fitness and improvement of mental and physical health are called play. پیارے اسٹوڈنٹس، ایسی سرگرمیاں جو ہم اختیار کرتے ہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، وہ حاصل کیا ہے؟ پلیئر ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، مسرت ہے. پھر کوآرڈینیشن ہے، جسم اور دماغ کا کوآرڈینیشن ہے، جسے ہم کوآرڈینیشن مسلز ٹو مائنڈ، مائنڈ ٹو مسلز کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے جسم کو ہمارا دماغ ہی چلا رہا ہوتا ہے. اگر ان کے اندر کوآرڈینیشن ہوگی تو پھر ہی ہمارا جسم اچھی طرح سے پرفارم کر پائے گا. تو یہ کھیل ایک ایسی سرگرمی ہے یا ایسی سرگرمیاں ہیں جو مسرت، اطمینان، سکون، متوازن نشو و نما اور ذہنی اور جسمانی ارتقاء کے لیے اختیار کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ دا نیچرل ایکسرسائز اینڈ ریکریشن آف باڈی اینڈ مائنڈ. بچپن سے لے کر بڑھاپے تک شاید ہی کوئی انسان ایسا ہو جن کا واسطہ کھیلوں سے نہ پڑا ہو، ورنہ ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے وہ کھیلوں میں ضرور شمولیت اختیار کرتا ہے. کھیل ہی اس کی زندگی کی بقا ہے. تو یہاں پہ مختلف لوگ آئے، انہوں نے مختلف اوپینینز دیں، مختلف رائے دیں، مختلف باتیں کی، ہر ایک نے کھیلوں کو اپنے طریقے سے ڈیفائن کیا. تو یہاں میں چند ایک لوگوں کو کوٹ کروں گا. اس میں ہمارے محسن، ہمارے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ a sound body is the guarantor of sound brain. That's why developed nations give more importance to game and physical fitness. یعنی صحت مند جسم ہی صحت مند دماغ جنم دینے کا ضامن ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں زندہ قومیں جسمانی تربیت اور کھیلوں کو اہمیت دیتی ہیں. اسی طرح اکارڈنگ ٹو مسٹر بچر ہے، گیم از اے نیچرل ایکٹیویٹی وچ گیوز اس ہیپینس، پیس اینڈ کنٹینٹمنٹ. کھیل ایک فطری سرگرمی ہے جس سے خوشی، سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے. اس کے بعد مسٹر ایپلٹن ہیں، گیمز کریٹ نارمیلٹی in child's mind
body and grows him morally and emotionally. مسٹر ایپلٹن کہتے ہیں کہ کھیل انسان کو کیا کرتے ہیں؟ بچے کی ذہنی، جسمانی، اخلاقی اور جذباتی نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. دیکھیں جی، ایک چھوٹا بچہ ہے یا کوئی بھی انسان ہے، اس کا ڈائریکٹ ریلیشن جو ہوتا ہے، تعلق جو ہوتا ہے، کس سے ہوتا ہے؟ ذہن سے ہوتا ہے، جسم سے ہوتا ہے. پھر ایک ماحول ہے، جیسے سماج ہے، اس میں اس کی اخلاقی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، اس کی جذباتی تربیت ہو رہی ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سم ٹائمز جذبات کا اظہار کبھی کسی سینس میں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی سینس میں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کھیل ایک ایسا ذریعہ ہے جو آپ کے جذبات کو مثبت انداز میں پیش کرتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ ایک بچہ ہے، گھر میں بیٹھا ہے، غصہ آ رہا ہے، وہ کیا کرے گا؟ گلاس توڑ دے گا، گالی دے دے گا، تھپڑ مار دے گا، ٹھیک ہے، یا غصے کا اظہار کسی نہ کسی انداز میں وہ اس کا کیتھارسس کرنا چاہے گا، کرے گا. اور یہی بچہ اگر کھیل میں ہے، اس سے کسی بات پہ غصہ آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ فٹ بال کو زور زور سے کک کرے گا، بیڈمنٹن میں شٹل کو زور زور سے ہٹ کرے گا، کرکٹ میں زور زور سے ہٹ کرے گا. تو اس سے کوئی فزیکلی کسی چیز کا نقصان نہیں ہے. فٹ بال کو ہٹ کیا، فٹ بال کا کوئی نقصان نہیں ہے. شٹل کو ہٹ کیا، شٹل کا کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن اب یہ اس کے بار بار جو غصے کا اظہار ہو رہا ہے، لیکن ایک اس کا غصہ ریلیز ہو رہا ہے، یا اس کا جو کیتھارسس ہو رہا ہے، جو اس کی بھڑاس نکل رہی ہے، تو ایک وہ مثبت انداز میں نکل رہی ہے. تو کھیل یہی ہے جو اس کا اخلاقیات کے حوالے سے، اس کے جذبات کے حوالے سے ایک بہترین اس کی نشو و نما کرے. اسی طرح جب اب کھیل میں مثال ایک بچہ گھر بیٹھا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، کھانا کھایا، اسکول گیا، ٹیوشن لی، گھر آ کے سو گیا، اس کی صحت اتنی اچھی نہیں ہے. ایک بچہ پراپر اسکول کا کام بھی کرتا ہے، مطلب خوراک بھی لے رہا ہے، نیوٹریشن، اس کی ڈائٹ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن شام کو جا کے 1 گھنٹے کے لیے وہ وہاں پہ ایکسرسائز بھی کرتا ہے، تو وہ بچہ اس سے فزیکلی زیادہ فٹ ہوگا، مینٹلی زیادہ شارپ ہوگا، تیز ہوگا، بجائے اس بچے کے جو صرف کتابی کیڑا ہے، صرف کتابیں پڑھ رہا ہے، بس اس کو اور کوئی کام نہیں ہے. تو اس حوالے سے کھیل ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو بڑا سکون، مسرت اور اطمینان دیتے ہیں. میں اس کے ایگزامپل یہاں آپ کو دینا چاہتا ہوں. ایک بندہ ہے، اس کو خبر ملتی ہے کہ یار آپ کے والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے، لیکن وہ میچ کھیل رہا ہے. میچ اتنا امپورٹنٹ ہے، اتنا امپورٹنٹ ہے کہ فٹ بال کا فائنل میچ ہو رہا ہے کسی ایسی ٹیم کے ساتھ، 1 گول پہ وہ جیت رہے ہیں. تو یہ ہے کہ جب وہ کھیل رہا ہوگا، اس کو یہ اطلاع اول تو دے نہیں جائے گا، اگر دے بھی دیں تو وہ اس چیز کی طرف اتنا توجہ نہیں دے گا، اپنے والد صاحب کی ڈیتھ کی طرف یا گھر میں کسی نقصان کی طرف، جتنا اس نے اپنے ذہن کو فوکس کیا ہوگا اس گیم کے اوپر. تو اس طرح سے بھی تھوڑے لمحے کے لیے آپ تمام پریشانیاں بھول کر کھیلوں میں شمولیت اختیار کر کے اپنی صحت کو اور اپنی جو ہے دماغی صلاحیت کو اور اپنے کردار کو بہتر بنا لیتے ہیں. پھر اس کے علاوہ کھیل کے اندر بار بار ہارنا جیتنا جسے ہم پروفیشنلزم کہتے ہیں. آپ اتنے پروفیشنل ہو جاتے ہیں کہ دنیا کے باقی جو آپ کے معاملات ہوتے ہیں اس میں اگر کوئی چھوٹی موٹی ٹینشن آ جائے تو اس کی آپ پرواہ نہیں کرتے. جیسے آج کل دیکھیں کرونا کی وبا ہے، ہر بندہ پریشان ہے، امیونٹی بڑھاؤ. تو کھیل ایک ایسی چیز ہے جو پہلے دن سے بچے کے اندر، جب وہ بچہ ہے، لڑکپن کی عمر میں ہے، جوانی میں ہے، ایون کہ بڑھاپے میں بھی پہنچ جاتا ہے، تو باقی لوگوں کی نسبت اس میں امیونٹی زیادہ ہوتی ہے، اس کے اندر قوت مدافعت زیادہ پائی جاتی ہے، ہر لحاظ سے، بیماریوں کے لحاظ سے، قوت فیصلہ کے لحاظ سے، باقی معاملات زندگی کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے وہ زیادہ پرفیکٹ ہوتا ہے. تو ایک میری بھی اس کے بارے میں اوپینین ہے. پلے از اے فزیکل اور مینٹل لیئر ایکٹیویٹی دیٹ از انڈرٹیکن پیورلی فار انجوائمنٹ اور امیوزمنٹ اینڈ ہیز نو ادر آبجیکٹو. یعنی کھیل ایک ایسی آپ کی سرگرمی ہے جس کو آپ صرف اس لیے اڈاپٹ کرتے ہیں کہ آپ کو سکون ہو، مسرت ہو. اس میں ہے ہی پیورلی انجوائمنٹ ہے، ٹھیک ہے، امیوزمنٹ ہے، اطمینان ہے، جس سے آپ زندگی کے جو ہیں آپ کے رموز و اوقاف ہیں یا باقی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو آپ بڑے پرسکون انداز میں گزارتے ہیں اور خوش و خرم رہتے ہیں. اس کے علاوہ اس کا کوئی ایسا خاص مقصد نہیں ہے. مطلب آپ کی زندگی میں سکون ہے
آپ کی زندگی کے اندر اطمینان ہے، آپ کی زندگی کے اندر راحت ہے، آپ کی زندگی کے اندر خوشی ہے، اس سے بڑھ کے انسان کو کیا چاہیے؟ اور خوش وہی ہوتا ہے جو فزیکلی فٹ ہو، مینٹلی فٹ ہو، ٹھیک ہے، سوشلی فٹ ہو، سوشلی اس کا کردار جو ہے کریکٹر وائز اس کا کردار اتنا اچھا ہو، تو وہی لوگ زندگی میں مطمئن ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا بینیفٹس آف گیمز، یعنی کھیلوں میں شرکت سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، ہم ون بائی ون یہاں پہ اس کو ڈیفائن کریں گے۔ پیارے اسٹوڈنٹس، اپنا خیال رکھیے گا، اپنی صحت کا خیال رکھیے گا۔ اس وبا سے ہم نہیں لڑ سکتے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس ملک کو، اس قوم کو، بلکہ اس پوری دنیا کو اس وبا سے نکالے اور اپنی رحمت کے دروازے کھولے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔